السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس میں مسجد کے اندر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، یہ جو دروازہ ہے یہاں سے ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کے ایک مقامی آدمی ذرا بوڑھے وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، اور نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ محفل تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے دروازہ ہے یہاں سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں دوبارہ آ گئے۔ پھر تیسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، اور ٹھیک وہی آدمی تیسرے دن بھی اسی حالت میں دروازے سے داخل ہوئے۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر، اور یہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، اور ان کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی، ساری رات نفل پڑھتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور دن اور رات میں روز ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عمل کرتے ہیں، جو ان کو یوں ایک دم جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، چاچا والد صاحب سے ناراضگی ہے، 2-3 دن آپ کے گھر رہ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے چادر اٹھائی اور چادر لپیٹ کر دیکھنے لگے کہ دیکھتا ہوں اب بابا جی کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سونے کی دعا پڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد خراٹے لینے لگے۔ وہ بڑے حیران ہوئے دیکھ کر، کہنے لگے اب اٹھیں، وہ بزرگ اب اٹھیں گے، وہ بزرگ اب اٹھیں گے۔ اسی ٹائم میں فجر کی اذان پر وہ بزرگ اٹھے۔ وہ صحابی چکر کھا گئے کہ یہ کیا ہے، تہجد کے 2 نفل بھی نہیں اور جنت کی بشارت مل گئی۔ اب کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں۔ اگلے دن آئے اور اسی طرح چادر لپیٹ کر لیٹ گئے۔ بزرگوں نے سونے کی دعا پڑھی اور پھر سے خراٹے لینے لگے۔ وہ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کب اٹھیں گے، اور وہ بزرگ پھر فجر کی اذان پر اٹھے، اور پھر ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ کہنے والا تو سچا ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہہ دیا سچ ہے، لیکن یہ کیا چکر ہے، جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور سہی، آج بھی دیکھتا ہوں شاید یہ کوئی خاص عمل کر لے۔ تیسری رات آئی، وہ یوں ہی چادر لے کر لیٹ گئے تو لیٹے لیٹے دیکھتے رہے، اور وہ کروٹ لے کر بزرگ جی سو گئے، اور پھر فجر کی اذان پر اٹھے تو نہ یہ کہنے لگے، چاچا ایک بات بتاؤں، میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی سے، میں نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں سنا کہ جنتی آ رہا ہے، 3 دن اللہ کے نبی نے تمہیں بشارت دی کہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو پھر فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کرتے کیا ہو، ساری رات تو سونے میں گزار دیتے ہو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے بس یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، اور جن کو بشارت دی ہے وہ اس بشارت میں فٹ نہیں آ رہے، ان کو تو یہ 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھتے۔ تو کہنے لگے، اچھا چلو اللہ کی مرضی اور اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم آگے چلے تو سنا کہ بھتیجے ادھر آؤ۔ ان بزرگوں نے آواز دی
بیٹا ادھر آؤ۔ آپ آ گئے تو وہ بزرگ کہنے لگے میں تمہیں اصل بات بتاؤں، اندر کی بات بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگے جی جی ضرور بتائیے، میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھو، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے تو میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا چاچا اب سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے کہ ہم سب بھی اپنے دل میں کبھی کسی کی نفرت نہ رکھیں، کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ اللہ جس کو دے رہا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ اسی کو بھی دے رہا ہے اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے اس کو دیا ہے اس میں اور اضافہ دیجیے، اور اللہ ہمیں بھی اتنا دیجیے، اس سے زیادہ دیجیے، بے شمار دیجیے۔ تو جی اللہ کی شان تو ایسی ہے، وہ پوری دنیا کو ان کی مانگنے سے زیادہ دے دے، نواز دے، جب بھی اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی۔ تو دوسروں سے حسد کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔